قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ کل کی جو ہماری کلاس تھی وہ ولایت فقیہ کے عنوان سے تھی، اور آج جو کلاس ہے ہمارا جو موضوع چل رہا تھا معارف رمضان۔ معارف رمضان میں آج جو موضوع ہم نے لیا ہے وہ ہے برکات ماہ رمضان۔ برکات ماہ رمضان، ماہ رمضان کی برکتیں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ برکات ماہ رمضان میں سب سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابتدائے رمضان یعنی اول رمضان رحمت، وسط مغفرت، اور آخر آزادی، یہ تین۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا رسول اکرم نے۔ شروع کا 10 روزہ، اس کے بعد 11 سے لے کے 20 تک، پھر جو ہے 21 سے لے کے 30 تک۔ اس طریقے سے 10 دن کو تقسیم کیا رسول اکرم نے، اور کیا فرمایا کہ پہلے روزے سے لے کے 10 روزے تک کا جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے وہ 10 دن رحمت کے گنے جاتے ہیں۔ یہ 10 دن رحمت کے ہیں۔ دوسرے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں۔ تیسرے جو 10 دن ہیں وہ آزادی کے ہیں۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ آزادی، یعنی 10 دن رحمت کے، 10 دن مغفرت کے، 10 دن آزادی کے۔ حدیث کی وضاحت اگر کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ ابتدا میں پروردگار عالم آپ کو بلاتا ہے اور آپ کے سروں پہ رحمت برستی ہے۔ یہ 10 دن آپ رحمت میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو 11 سے لے کے 20 تک آپ دن گزارتے ہیں وہ مغفرت کے دن ہوتے ہیں، اور آخر کے جو دن ہوتے ہیں وہ آزادی کے ہوتے ہیں۔ اور آزادی یعنی آپ کا رزلٹ، یہ جو آپ 21 رمضان سے حاصل کرتے ہیں 30 رمضان تک، اگر آپ نے عشرہ رحمت کو اس کے حق کے ساتھ گزارا، آپ نے عشرہ مغفرت کو اس کے حق کے ساتھ گزارا، تو آپ کو آزادی ملے گی۔ اگر آپ نے عشرہ رحمت کو اس کے حق کو نہیں سمجھا یا عشرہ مغفرت کے حق کو نہیں سمجھا تو پھر یہ رزلٹ آپ کو نہیں ملنے والا۔ عشرہ رحمت کیا ہے؟ عشرہ رحمت میں آپ کو پروردگار عالم اسٹارٹ میں ہی رحمت یعنی انعام دیتا ہے۔ عشرہ انعام، رحمت یعنی انعام۔ دوسرا یہ بھی انعام ہے مغفرت، تیسرا یہ بھی انعام۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تیسرا عشرہ ہمارا ہے، عشرہ آزادی، اس کو حاصل کرنا ہے تو ہم یہ دونوں عشروں کو کس طریقے سے گزاریں؟ کس طریقے سے گزاریں؟ کہتے ہیں کہ ہر عشرے میں آپ کو صرف اور صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، صرف اور صرف ایک چیز کا، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے رضائے پروردگار۔ رضائے پروردگار، بس آپ اپنے ہر کام میں رضائے پروردگار کو اگر مد نظر رکھیں گے تو آپ عشرہ رحمت کا بھی حق ادا کر دیا آپ نے، عشرہ مغفرت کا بھی، اور عشرہ آزادی یعنی گناہ و جہنم سے آزاد کر دیتا ہے پروردگار اعظم آپ کو یہ آخری کے دنوں میں۔ تو رضائے پروردگار مد نظر ہونے چاہیے آپ کو 30 دن کے اندر میں۔ لیکن اگر آپ اپنے روزوں کو دیکھیں اور ہم اپنے روزوں کو دیکھیں تو اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہمارے روزے جو ہے وہ رضائے پروردگار کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے روزوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بیچ میں درمیان میں آ کے بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ رضائے پروردگار، روزہ آپ نے کیوں رکھا؟ آپ نے نیت کی صبح کہ روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، یعنی کیا؟ یہی تو نیت ہوتی ہے نا، قربتاً الی اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے قربتاً الی اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے قربتاً الی اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ قرب یعنی کیا؟ نزدیکی۔ قرب یعنی نزدیکی، قربت یعنی نزدیکی۔ آپ اللہ سے قریب ہونے کے لیے تو آپ نے نیت کی
کہ میں نے یہ روزہ رکھا ماہ رمضان کا پہلے روزے کی آپ نے نیت کی کہ میں ماہ رمضان کے پہلے روزے کو رکھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اب آپ نے افطار کیا، ٹھیک ہے، افطار ہو گئی، پہلا روزہ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جس کام کی نیت کی تھی وہ کام ہوا یا نہیں ہوا. اس لیے کہ کام ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ؟ نیت کے اوپر میں. مثال کے طور پہ آپ نے نیت کی کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں بامبے، کیوں؟ تاکہ کچھ سامان کو خرید کے لاؤں. تو نیت کیا ہے؟ سامان کا خریدنا. اب آپ بمبئی گئے اور ویسے ہی ریٹرن واپس آ گئے، سامان نہیں لے کے آئے، تو اب آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کا کام پورا ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جو نیت تھی وہ نیت انجام نہیں پائی، آپ نے اسے انجام دیا ہی نہیں. تو جو نیت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ سامان خریدنا ہے تو آپ جا کے سامان خرید کے لائیں، تب جا کے آپ کا کام پورا کہلائے گا. تو معلوم ہوا جو نیت ہوتی ہے اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اب آپ نے نیت کیا کی تھی؟ افطار کے وقت بیٹھ کے آپ غور و فکر کریں، سوچیں نیت کیا کی تھی آپ نے. نیت یہ کی تھی کہ میں نے یہ جو ایک روزہ رکھا ہے ماہ رمضان کا پہلا روزہ، اس لیے رکھا ہے تاکہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، میں اللہ سے نزدیک ہو جاؤں. اب آپ افطار کے وقت سوال کریں اپنے آپ سے کہ آپ روزہ رکھنے سے پہلے کتنے قریب تھے اللہ سے، اور ابھی جو آپ نے افطار کی ہے وہ نزدیکی کتنی ہوئی اللہ سے؟ دونوں میں کچھ ڈفرینس پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر کچھ ڈفرینس آپ کو اپنی ذات میں دکھائی دے رہا ہے تو مطلب جو روزہ آپ نے رکھا تھا وہ قابل قبول سکسیس. لیکن اگر قربت پیدا نہیں ہوئی، نزدیکی پیدا نہیں ہوئی، تو جو روزہ رکھا وہ آپ بھوکے اور پیاسے تو رہ گئے، لیکن قربت پیدا نہیں ہوئی، اللہ سے نزدیکی پیدا نہیں ہوئی، تو وہ روزہ جو معنی میں ہونا چاہیے وہ روزہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت کیا تھی کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں گا. اور اب افطار کے وقت یہ دیکھنا ہے کہ آپ اللہ سے قریب ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر ہوئے تو روزہ سکسیس، اگر وہ قریب نہیں ہوئے تو روزہ آپ کا جیسا ہونا چاہیے ویسا روزہ آپ کا نہیں ہوا. تو نیت پہ تمام چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تمام چیزیں نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب آپ نے نیت کی اللہ سے قربت کے لیے، تو افطار کے بعد دیکھیے کہ اللہ سے قریب ہوئے یا نہیں ہوئے. کتنے قریب ہوئے اللہ سے؟ جتنے آپ قریب ہوئے اتنا بہترین آپ کا روزہ تھا. تو اب آپ ایسے ہی روزوں کو دیکھتے رہیے. پہلے عشرے میں آپ دیکھیے آپ اللہ سے کتنے قریب ہوئے. 10 روزے گزرنے کے بعد یہ قربت جب بہت زیادہ ہوگی تو آپ کو رحمت کے معنی سمجھ میں آئے گا کہ رحمت کیا ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. آج جو ڈپریشن کا دور ہے، آج پوری دنیا ڈپریشن کی شکار ہے، سب کو ڈپریشن کی بیماری ہے. یہ ڈپریشن کی بیماری جو ہے یہ آج کے ماحول کی وجہ سے، آج کے حالات کی وجہ سے ہے. کہتے ہیں کہ ان حالات میں اگر آپ کو دوا چاہیے اس ڈپریشن کی تو وہ کہاں ملے گی؟ ذکر خدا میں. روزہ کیا ہے؟ ذکر خدا ہے. روزہ بھی تو کیا ہے؟ ذکر خدا ہے. اب اس روزے سے آپ کو ذکر خدا حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ذکر خدا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ذکر خدا کر رہے ہیں تو اطمینان حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا ہے؟ یہ دیکھنا ہے. پہلے کے 10 دن جب گزرتے ہیں تو انسان دن گننا شروع کرتا ہے. آج پہلا روزہ ہوا، کل دوسرا روزہ ہوا، ابھی 10 روزے ختم ہو گئے، 20 روزے باقی ہیں. 20 کے بعد پھر 21 سے 11 سے کاؤنٹنگ کرتا ہے، 1 سے 10 تک کاؤنٹ کیا، 10 سے 11 سے کاؤنٹ کرے گا، 20 تک، ابھی 20 ہو گئے. پھر 21 سے کاؤنٹ کرتا ہے، 29 ہو گئے. 29 کے دن چاند ہوا تو بہت خوش، نہیں ہوا تو ایک قسم کا افسوس سا آتا ہے. جو فیکٹ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو گزرتی ہے ہمارے اوپر میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ 29 کا چاند ہو گیا تو بہت خوشی، اگر 29 کا چاند نہیں ہوا تو ایک قسم کا افسوس اپنے ذہن میں آتا ہے، یار 29 کا چاند نہیں ہوا، ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم جو چل رہا ہے پورا الٹا چل رہا ہے. ہماری جو گھڑی کے کانٹے چل رہے ہیں وہ الٹے چل رہے ہیں. یہاں پہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ذکر خدا سے لوگوں کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور یہاں پہ الٹا کیا ہوتا ہے کہ ذکر خدا سے ہمارے دلوں میں پریشانی اور وحشت ہوتی ہے. کہ ابھی تو 10 ہی روزے ہوئے، ابھی تو 12 ہی ہوئے، ابھی تو 15 ہوئے، ابھی 15 اور باقی ہے، ابھی 20 اور باقی ہے. تو جو ریزلٹ آنا چاہیے وہ پازیٹیو نہیں بلکہ نیگیٹو آتا ہے. جو اطمینان، ابھی 10 روزے گزرنے کے بعد بھی انسان کی حالت کیا ہونی چاہیے کہ یار ہم نے 10 روزے گزار دیے، ہمارے ہاتھ سے 10 روزے نکل چکے، ہمارے پاس صرف 20 بچے ہیں. 20 نکل جائے تو اور انسان کو بے چینی ہونی چاہیے کہ یار ہم نے 20 گزار دیے صرف
10 बचे हैं। और जब 29 का दिन आ जाए तो 29 का अगर चांद हो जाए तो इंसान को अफसोस होना चाहिए कि यार चांद हो गया, अब जो रहमत का महीना हमारे हाथों में था वो हमारे हाथों से निकल गया। लेकिन इसका बिल्कुल उलट हमें देखने में आता है कि 29 का चांद हो गया तो बहुत खुशी होती है, जबकि यहाँ पे खुशी का मकाम नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो इत्मीनान कल्ब जो हमें रोजे से हासिल होना चाहिए था वो हासिल नहीं हुआ। तो अब चाहे पहला अशरा रहमत का हो, दूसरा अशरा मगफिरत का हो, तीसरा अशरा आज़ादी का हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने रोजों को रोजे की तरह नहीं रखा। अब उसके बाद में ये रोजा असल में है क्या? रोजा क्या है? कहते हैं हर चीज की ज़कात है। हदीस है रसूल अकरम की कि हर चीज के लिए ज़कात है। और बदन की ज़कात क्या है? रोजा है। हर चीज के परवरदिगार ने ज़कात रखा है। हर चीज के लिए ज़कात निकालना जरूरी है। जब कोई चीज से ज़कात निकाली जाती है तो वो चीज क्या हो जाती है? पाक हो जाती है, ताहिर हो जाती है। ऐसे ही रोजा आपके बदन की ज़कात है। जब आप रोजा रखते हैं तो आपका बदन पाक हो जाता है। वो जो गंदगी आ जाती है नफ्स के अंदर में, बदन की बात नहीं कर रहा मैं, आपके ज़ाहिरी जिस्म की बात नहीं, जो अंदर जो नफ्स है उसके अंदर जो गंदगी आ जाती है वो गंदगी इस रोजे की वजह से पाक हो, साफ हो जाती है। इसलिए जितना रोजा आपको मिल रहा है, एक महीने में 29 रोजे या 30 रोजे, जितने भी रोजे आपको मिल रहे हैं, इसको आप गनीमत समझिए कि ये आपको क्लीन कर रहा है अंदर से, आपकी वॉशिंग हो रही है अंदर से, ये तमाम चीजों को साफ कर रहा है। तो इसको, इसकी जो है अहमियत को सोचें। अब तीसरी चीज जो है बरकत रोजे में से ये है कि रोजे में परवरदिगार आलम ने क्या रखी शर्त? सबसे पहली शर्त ये है कि आपको खाना नहीं है, खाना मना। दूसरी शर्त क्या है? पीना मना। एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे करता हूँ कि परवरदिगार ने कहा कि मत खाओ मत पियो, क्यों मत खाओ क्यों मत पियो? कभी आपने सवाल किया अपने आप से? परवरदिगार को क्या फायदा हो रहा है हमारे ना खाने से? परवरदिगार को क्या फायदा हो रहा है हमारे ना पीने से? परवरदिगार को क्या फायदा? ये इबादत को इस तरीके से क्यों बनाया गया रोजे को कि इसमें खाने और पीने से मना कर दिया गया? कुछ ना कुछ फिलॉसफी पाई जाती है इसके अंदर। आप जो खाना नहीं खा रहे हैं, आप जो पानी नहीं पी रहे हैं, इसके अंदर एक फिलॉसफी है, एक फलसफा है, उसको समझने की जरूरत है। हमने खाना नहीं खाया, दिन भर खाना नहीं खाया, दिन भर पानी नहीं पिया, उसके बाद में इफ्तार के वक्त बैठे, इफ्तार के वक्त जो भी दस्तरखान पे था उसको इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद में फिर वही दूसरा दिन निकला, फिर सहरी की, फिर दिन भर भूखे रहे, उसी तरीके से पूरा रमजान गुजार दिया। और लास्ट में मैंने आपसे ईद के दिन सवाल किया कि भाई आप एक महीना भूखे रहे, एक महीना प्यासे रहे, क्यों? क्या वजह? क्यों भूखे थे आप? क्यों प्यासे थे? परवरदिगार को आपकी भूख से क्या फायदा मिला? इस माशरे को आपकी भूख से क्या फायदा हुआ? ये सवाल, इसका जवाब क्या है? इसके जवाब में बहुत सारी चीजें पोशीदा। कहते हैं कि खाना आपने नहीं खाया, परवरदिगार ने कहा कि खाना मत खाना, इसके अंदर में एक फलसफा था, फलसफा भूख, फलसफा प्यास। क्या है फलसफा भूख, फलसफा प्यास? कहते हैं कि अगर वाकईअन फलसफा भूख और फलसफा प्यास को समझना है तो आपको अपने घर की रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले भी कहा था क्लास में कि जो हमारे रोजे रखने का अंदाज है, जो हमारे रोजे रखने का सिस्टम है, वो सिस्टम बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ क्या होता है, गरीब से गरीब इंसान भी, हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं कि भाई गरीब से गरीब इंसान के दस्तरखान पे भी बहुत नेमतें होती है ना। रमजान की एक खुसूसियत जो उम्मन अवामुन नास में बयान की जाती है वो ये कि रमजान जो है बरकतों का महीना है। रमजान की एक बरकत क्या गिनाते हैं लोग? ये गिनाते हैं कि गरीब के दस्तरखान पे भी एक नहीं बल्कि कई चीजें होती हैं, वो भी पूरे तरीके से सैराब होके खाता है। तो ये एक फिलॉसफी थी कि गरीब भी, गुरबा भी क्या हो जाते हैं, सहर हो जाते हैं माह रमजान में। कहां से लाता है गरीब पैसा? सवाल। आप अपने घर में कुछ हो गया, इफ्तार के वक्त आपके यहाँ दस्तरखान बिछा, आपके दस्तरखान पे 10 आइटम बने, 10 आइटम बने, आप घर में बैठ के बात कर रहे हैं अपनी वाइफ से या अपने वालिदैन से कि ये रमजान का महीना बहुत बरकत होगा, 10 चीज आपके दस्तरखान पे पूरी अच्छी तरीके से जमी हुई। कहते हैं गरीब भी सहर होकर खाता है। आपके दस्तरखान पे जो चीजें हैं वो गरीब के दस्तरखान पे तो नहीं पहुंच जाएगी ये कहने से,
غریب کے دسترخوان پہ جو چیزیں پہنچ رہی ہے وہ کہاں سے پہنچ رہی ہے؟ پروردگار منو سلوا تو نہیں اتارتا. پروردگار نے کیا کہا تھا کہ تم نکالو زکات و خمس کو, تاکہ یہ زکات و خمس و صدقہ پہنچے کہاں تک؟ غریبوں تک. تمہارے دسترخوان کے 10 آئٹم میں سے 2 آئٹم کم سے کم غریب کے دسترخوان پہ پہنچنے چاہیے, تب جا کے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے. یہ برکت آپ کے وسیلے سے غریب تک پہنچنے والی ہے نا. ڈائریکٹ پروردگار نے رمضان میں ایسا سسٹم تو نہیں بنایا کہ جتنے غریب ہے تمام غریبوں کے گھر پہ فروٹس آ جائیں گے, تمام غریبوں کے گھر پہ جو ہے کھانا آ جائے گا. نہیں, پروردگار نے سسٹم بنا دیا ہے کہ دیکھو میں نے غریب بنایا, میں نے امیر بنایا. جس کے گھر میں کھانا ہو وہ کھانا اپنے علاوہ جو دوسرے غربا ہے ان تک بھی پہنچائے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے. تو اب ماہ مبارک رمضان کی ایک برکت یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس میں سے اس میں سے تھوڑا تو کم سے کم غریب تک پہنچاؤ, تاکہ غربا بھی کیا ہو سکے, سیر ہو سکے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ فلسفہ, یہ فلسفی رمضان کی کہ آپ نکالیں, افطار کرائیں. میں انشاءاللہ کل کا جو درس ہوگا اس میں ثواب بیان کریں گے کہ کتنا ثواب ہے افطار کا. تو آپ کو پہنچانا ہے, نہ یہ کہ منو سلوا پروردگار عالم نازل کر رہا ہے. اب بیٹھ کے رمضان میں دسترخوان پہ بیٹھ جائیں اور صرف باتیں کریں, تو باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. عمل کرنا پڑے گا آپ کو. وہ زمانہ یاد کریں امام علی علیہ السلام کا, حکومت ہے امام علی علیہ السلام کا زمانہ. حکومت میں ایک شخص بھی گھر میں بھوکا نہیں ہے. امام اپنے کاندھوں پہ بوریاں اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے غربا تک پہنچا رہے ہیں. آج ہمارے جو نفس کا عالم ہے, ہمارے ضمیر اتنا مردہ ہو چکے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پہ نعمتیں بچھی ہوئی ہیں, ہزاروں قسم کی نعمتیں, مگر کبھی آپ نے سوچا کہ کبھی دسترخوان پہ غذا استعمال کرتے وقت ہمارے ذہن میں اپنے پڑوسی غریب کا خیال آیا؟ اگر خیال آیا اور آپ نے پہنچایا تو آپ کا روزہ روزہ, اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں. تو بھوک اور پیاس کو پروردگار نے کیوں رکھا؟ فلسفی کیا ہے؟ تاکہ آپ درد آشنا ہو سکے. اس کو نوٹ کریے, درد آشنا جملہ اپنے ذہنوں میں اس کو رکھیے گا. پروردگار نے آپ سے کہا کہ آپ بھوکے رہو, کیوں؟ تاکہ درد آشنا ہو سکو. آپ سے کہا پیاسے رہو, کیوں؟ تاکہ درد آشنا ہو سکو. درد آشنا یعنی درد کو پہچان سکو. درد کو پہچاننے کے لیے آپ کو بھوکا رکھا گیا. سال بھر آپ کھانا استعمال کرتے ہیں, جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, آپ یاد رکھیے گا درد کو وہی سمجھتا ہے جس نے خود درد اٹھایا ہو. آپ کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے, آپ اپنے دوست سے کہیں کہ میرے سر میں بہت پین ہو رہا ہے. آپ کے دوست نے کبھی سر کا درد جھیلا ہی نہیں ہے, تو وہ آپ کی مصیبت کو نہیں سمجھ سکتا. وہ ہنس کے کہے گا یار گولی کھا لو. لیکن اگر اس نے بھی سر کا درد جھیلا ہے تو اسے پتا ہے کہ سر کے درد میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو جس نے تکلیف اٹھائی ہے وہ دوسروں کی تکلیف سمجھ سکتا ہے, جس نے تکلیف ہی نہیں اٹھائی وہ دوسروں کی تکلیف نہیں سمجھ سکتا. تو پروردگار نے آپ سے سال بھر نہیں کہا, 1 مہینہ آپ سے کہا کہ آپ بھوکے رہ کے دیکھیں, وہ بھی کتنے ٹائم تک؟ صرف جو 10 12 13 14 15 گھنٹے کا جو بھی روزہ ہے, گرمیوں میں لمبا ہوتا ہے, سردیوں میں کم ہوتا ہے, جو بھی 10 گھنٹے 12 گھنٹے پروردگار نے کہا صرف 10 گھنٹہ بھوکے رہ کے دیکھو, صرف 12 گھنٹے بھوکے رہ کے دیکھو. کیوں؟ تاکہ تم درد آشنا ہو سکو, تاکہ تمہارے دل میں درد کا احساس جاگ جائے کہ آج اگر افطار کے وقت جو آپ کی حالت ہوتی ہے, کتنی تیز بھوک لگتی ہے, کتنی تیز پیاس لگتی ہے, اس وقت جو ہے آپ کو احساس ہونا چاہیے ان غریبوں کا کہ جو ایک دن نہیں بلکہ کئی دن بھوکے اور پیاسے رہتے. آپ کا دسترخوان آپ کے درد کو ختم کر دیتا ہے. عموماً ہمارے یہاں جو دسترخوان رشتہ ہے نا, اس دسترخوان کی وجہ سے ہم لوگ درد آشنا نہیں ہو پاتے, اس لیے کہ دن بھر جو آپ نے جو بھی زحمتیں اٹھائی ہے بھوکے رہ کے اور پیاسے رہ کے, وہ زحمت افطار کے وقت ختم ہو جاتی ہے. جتنا بھی آپ نے کیا تھا دن بھر میں وہ تمام کا تمام آپ کے دسترخوان پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اتنی نعمتیں ہوتی ہیں, اتنا زیادہ اسراف ہوتا ہے ہمارے دسترخوان پہ کہ ہمیں درد سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اگر ویسا ہی سادہ دسترخوان آپ بچھائیں گے جیسا عموماً غریبوں کے یہاں بچتا ہے, ویسا دسترخوان بچھاؤ افطار کے وقت, اور اس طریقے سے غذا کو استعمال کرو, اور اس وقت جب افطار کرو تو اس وقت غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو, تب جا کے آپ درد آشنا. تو آپ کو بھوکا رہنے کا حکم دیا گیا, آپ کو پیاسا رہنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ درد آشنا ہو سکے. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ آج ہم لوگ پورا کا پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے ہیں, اور ایک دن, پورا مہینہ نہیں کہا گیا آپ سے, صرف ایک دن آپ سے کہا گیا
यौमुल कुद्स मनाने के लिए ना, आखिरी जुमे, रमजान का आखिरी जुमा, एक दिन यौमुल कुद्स मनाओ, इसमें भी हजारों किस्म के एतराज़ात। क्यों? इसलिए कि दर्द आशना नहीं। अगर वो आप रमजान को, रोजे को वाकई उसके हक के साथ बजा लाते तो यौमुल कुद्स आप बेहतर तरीके से मना सकते। क्यों? इसलिए कि आज आपके दस्तरखान पे दिन भर भूखे रहने के बाद नेमतें हैं, मगर कुछ दस्तरखान दुनिया में ऐसे भी हैं कि जिनके पास इफ्तार के वक्त सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं है, और कुछ जगह ऐसी है कि जहां पे इंसान पानी के लिए भी मोहताज, इफ्तार के वक्त भी चंद घूंट से ज्यादा पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। आप उन लोगों को भी एहसास करें, जरूरत इस बात की उन लोगों का भी एहसास करें। अगर वो एहसास आपके पास में पैदा हुआ तो आपका रोजा, और अगर उन गरीबों की भूख और प्यास का एहसास नहीं पैदा हो रहा है तो इसका मतलब आपका रोजा नहीं है। जो फिलॉसफी रोजे के पीछे परवरदिगार ने रखी थी वो फिलॉसफी तक आप नहीं पहुंच पाए, उस मकसद तक आप नहीं पहुंच पाए। गुरबा की भूख और प्यास के लिए रोजे को रखा गया है, इसलिए परवरदिगार ने कहा कि सिर्फ एक महीना तो भूखे रह के देखो तुम्हारी हालत क्या होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आपा खो देते हैं, अपने नफ्स को खो देते हैं, अपने कंट्रोल को खो देते हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता भूख की वजह से, झगड़ा लड़ाई होने लगती है, गुस्से की वजह से जो है जरूरत से ज्यादा जो है हम बोलने लगते हैं। ये तमाम चीजें, कभी उन लोगों के बारे में सोचो कि जिनको कई कई दिन खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। आज फिलिस्तीन है, आपने रोजा रखा, कितने बार फिलिस्तीन का ख्याल आया? आज इराक के जो मजलूम है, कितने बार आपको इराक के मजलूमों का ख्याल आया? चेचनिया है, बोस्निया है, कितने बार आपको ख्याल आया? आज अफ्रीका है, कितने बार अफ्रीका के मजलूम गुरबा का ख्याल आया? नहीं आता। क्यों? इसलिए कि हमारा दस्तरखान हमें इजाजत नहीं देता कि हम फिलिस्तीन की याद कर सकें, हमारा दस्तरखान हमें इजाजत नहीं देता कि हम इराक की याद कर सकें, हमारा दस्तरखान हमें इजाजत नहीं देता कि हम बोस्निया की याद कर सकें, हमारा दस्तरखान हमें इजाजत नहीं देता कि हम अफ्रीका की याद कर सकें। क्यों? इतनी नेमतें फरावान होती है कि दिन भर का जितनी कसर रहती है, कहते हैं ना पूरी कसर पूरी कर लेना है, अफ्तार के वक्त दिन भर की भूख की कसर पूरी हो जाती है। इसलिए भूख आशना, दर्द आशना हम लोग नहीं हो पा रहे। अपने दस्तरखान को सादा बनाओ, सादगी से रमजान को गुजारो, इसराफ से परहेज करो ताकि तुम दर्द आशना हो सको, यौमुल कुद्स मना सको। ये है रमजान की फिलॉसफी। इसलिए परवरदिगार आलम ने आपसे कहा कि आप जो है रोजा रखें, भूखे रहें, ताकि तुम्हें भूखों की भूख का एहसास हो सके, प्यासे रहो ताकि प्यासों की प्यास का एहसास कर सको। और वाकई इसके अंदर में इतनी तासीर है इस रमजान के अंदर में कि अगर वाकई रमजान को जो हक है, रमजान का जो फिलॉसफी है रोजे के पीछे, जो मकसद है परवरदिगार आलम का, अगर वाकई तमाम मुसलमान इस रमजान को समझ लेंगे तो फिर जो गुरबा की गुरबत है वो भी खत्म हो जाएगी, जो मजलूमों की मजलूमियत है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कि आपके अंदर एहसास पैदा हो जाएगा। जब एहसास पैदा होता है तो इंसान फिर इक़दाम करता है, बगैर एहसास पैदा किए हुए इक़दाम नहीं कर सकते। आज कहा गया कि जिस वक्त दुआ के कबूल हो, आप कहते हैं ना दुआ कब कबूल होती है, बहुत अच्छा मौका है दुआ के कबूल होने का, जिस वक्त इफ्तार के लिए आप बैठते हैं और आप कहते हैं अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व अलैका तवक्कलतु, जिस वक्त आपके ज़बान पे जुमले होते क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा, और क्या कहते हैं? व अला रिज़्क़िका, और तेरे रिज़्क़ से दिए हुए रिज़्क़ से क्या कर रहा हूँ? इफ्तार कर रहा हूँ, तेरे लिए रोजा रखा था। जब आप ये जुमले कहते हैं तो परवरदिगार ऊपर से कहता है कि अब तू मांग ले तुझे जो मांगना, मैं तेरी दुआओं को मुस्तजाब करूंगा। ये दुआ के मुस्तजाब होने का वक्त होता है। आज में खजूर लेके दुआ करिए, ये आपकी दुआओं के मुस्तजाब होने का वक्त है। तो दुआ करिए मजलूमीन के लिए, इराक के मजलूम के लिए, दुआ करिए आप शियाने पाकिस्तान के लिए, दुआ करिए आप अफ्रीका के मुसलमानों के लिए, दुआ करिए आप बहुत सारी जगह हैं जी, फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, वहां पे दुआ करने का वक्त है। कभी आपने दुआ की? हम लोग दुआ नहीं करते। ये वक्त है दुआ के कबूल होने का। ये दुआ कब करेंगे? जब एहसास पैदा होगा, एहसास होगा तो दुआ करेंगे। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो सकता हमसे तो इसका मतलब ये कि फिर हमारे दिलों में वो एहसास जो होना चाहिए वो एहसास हमारे दिलों में नहीं है। फिलॉसफी ऑफ रमजान को हम नहीं समझ पाए। हमारे रोजे सिर्फ भूख और प्यास है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक हदीस और, फिर उसके बाद में कहते हैं रमजान को, मैंने इससे पहली वाली क्लास में कहा था कि रमजान को रमजान क्यों कहा जाता है, वजह क्या है?
رمضان کیوں کہا گیا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ رمضان اس لیے رکھا گیا کہ یہ گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ گناہوں کو جلا دیتا ہے. یہ میننگ ہے رمضان کے، گناہوں کو جلانے والا. لیکن کب گناہ جلیں گے؟ کب گناہ جلیں گے؟ جب ہم روزے کو سمجھ پائیں. اگر آپ نے روزے کو سمجھا تب جا کے یہ رمضان آپ کے گناہوں کو جلائے گا. اور اگر آپ نے نہیں سمجھا رمضان کو تو پھر آپ کے گناہ نہیں جلنے والا. اور عزیزان گرامی یاد رکھو، دین جو ہے، آپ نماز پڑھ لے رہے ہیں، روزہ رکھ لے رہے ہیں، حج کر لے رہے ہیں، خمس کر لے رہے ہیں، خمس دے دے رہے ہیں، اور امر بالمعروف کر لیا، نہیں از منکر کر لیا. امر بالمعروف کے نام پہ کیا کیا؟ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اس کو کہہ دیا چلو بھائی مسجد گئے، امر بالمعروف ہو گیا. کوئی برا کام کر رہا تھا اس کو کہا بھائی فلاں کام مت کرنا، گئے نہیں از منکر ہو گیا. تمام کاموں سے چھٹکارا پا لیا، کہ ہم پورے پکے دیندار ہو گئے. کیا دیندار کی یہی پہچان؟ نہیں. آپ نے نماز پڑھی، نماز کے اثرات آپ کے اندر پیدا ہوئے نہیں ہوئے. روزہ آپ نے رکھا، روزے کے اثرات پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے. ایسے تو یاد رکھو یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان احساس اگر جاگا آپ کا تو آپ نے روزے رکھے ہیں. اور اگر پورا رمضان گزرنے کے بعد بھی آپ کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوا تو آپ نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا. آپ صرف بھوکے رہے، آپ صرف پیاسے رہے. روزے کا جو حقیقی معنی تھے، جو احساس ہونا چاہیے پیدا، وہ احساس آپ کے اندر میں نہیں پیدا ہوا. تو اپنے اندر میں احساس پیدا کرنے کا نام روزہ. روزہ یعنی احساس. اب اگر اپنے روزے کو دیکھنا ہے تو اپنے دل کو دیکھنا، اپنے احساس کو دیکھنا کہ کتنا احساس پیدا ہوا. اگر احساس پیدا ہوا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر احساس پیدا نہیں ہوا تو پھر سے روزہ رکھو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اگر کسی کو سوال کرنا روزہ افطار کے ٹائم پہ وہاں پر جو دعا کرتے ہیں تو خداوند عالم روز ایک دعا قبول کرتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے پروردگار عالم کے پاس کہ ایک ہی دعا میں قبول کروں گا. میرے کو کسی نے بتایا کہ ہر روز افطار کے ٹائم ایک دعا قبول ہوتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں افطار کے وقت دعا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. دعاؤں کو مستجاب